السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جس عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال ہے، سر پر دوپٹہ کس طرح کے کپڑے کا ہونا چاہیے؟ بیٹا یہ بڑی اہم سی بات ہے کہ جو دوپٹہ ہے اس کا مقصد جو ہے بنیادی طور پر سر کے بالوں کو ڈھانپنا ہے۔ جی ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کل جو وہ شفون کے اور دوپٹے بالکل باریک ہوتے ہیں جی وہ نارملی عورتیں پہنتی ہیں، اور ایسے دوپٹے جو ہیں اپنے گھر میں اپنے محرموں کے ساتھ پہننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، صحیح۔ لیکن جب خاتون غیر محرم لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو تو اس صورت میں لازم ہے کہ وہ اپنے جو کپڑے ہیں، وہ جو اس کا دوپٹہ ہے وہ باریک کپڑے کا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ جیسے اس کے بال جو ہیں وہ عیاں نہ ہوں، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو عورت ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں میں بات کی تھی کہ اس کا چہرے کا جو ٹکی ہے، چہرے کا جو حصہ ہے وہ سطر میں نہیں ہے، لیکن بال اس کے سطر میں آتے ہیں، اس کی گردن، اس کا جو سینہ ہے، وہ سارے علاقے جتنے بھی عورت کا باقی جسم ہے وہ سارے کا سر سطر میں آتا ہے، تو لہٰذا سر کے بالوں کو ڈھانپنے کے لیے موٹا کپڑا ہونا ضروری ہے، اور احادیث میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ صحیح۔ دوپٹے کو کس طرح سے اوڑھنا ضروری ہے؟ ہاں، اس میں ایک ہمارے پاس روایت نبی علیہ السلام کی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، ام المومنین سے، کہ آپ فرماتی کہ میں نے دوپٹہ 2 مرتبہ اپنے جسم کے اوپر اوڑھا ہوا تھا، اس کو پلٹا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کا ایک دفعہ جو ہے نا اس کو آپ نے گھیرا ڈالنا کافی ہے، اس سے زیادہ دفعہ جیسے کہ مرد جو ہیں امامہ پہنتے ہوئے اپنی پگڑی کو جو بہت سارے بال دیتے ہیں، اس طرح سے دوپٹے کو جو ہے نا اپنے جسم پہ کرنا ضروری نہیں۔ آج کل بھی ہماری کئی خواتین ہوتی ہیں عمومی طور پہ وہ اسکارف پہنتے ہوئے یا اس کو اپنے دوپٹے کو بہت سارے بال دے لیتی ہیں، اس میں شاید کئی قباحتیں ہو سکتی ہیں، بعض اوقات انسان کے سانس گھٹ سکتا ہے اور کسی چیز سے کچھ چیز اٹک جائے اور آدمی کا جو ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے شاید اس سے منع فرمایا کہ عورت جب اپنا دوپٹہ جو ہے اوڑھے تو وہ صرف ایک ہی بال دے تاکہ اس کو جسم کو اس کے جو کس طرح کی گردن کو خراش نہ آئے، گردن کو تکلیف نہ پہنچے۔ صحیح۔ اچھا، تو آخری سوال ہے، باریک کپڑے کے بارے عورت اور مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ باریک کپڑے کے بارے میں جو ہمیں احادیث سے نظر آتا ہے کہ مرد تو اپنے باریک کپڑے کا لباس پہن سکتا ہے، اسپیشلی جیسے اس کے سطر جو ہیں کے حصے پہ وہ موٹا کپڑا ہو، ادروائز جو عورتیں ہیں ان کے لیے باریک کپڑا اپنے گھر میں، جیسے میں نے کہا، اگر وہ ہیں تو اس میں اپنے خامد کے پاس اپنے محرم کے ساتھ تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن اولا یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں بھی اپنے محرموں کے ساتھ بھی وہ موٹا کپڑا جو ہے اپنے سر پہ رکھے۔ یہی وجہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمیں جو ایک روایت ملتی کہ ان کے پاس ایک بچی آئی، خاتون آئی، تو ان کے آپ نے عزیزہ تھیں، تو ان کا آپ نے وہ دوپٹہ جب باریک دیکھا تو اس کو آپ نے ان کے سر سے ہٹا کے ان کو موٹا کپڑا پہنایا، اور اس طرح سے نبی علیہ السلام سے بھی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت واحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے کپڑے آئے تھے، تو وہ ذرا باریک کپڑا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 2 حصے کر لو، ایک حصہ جو ہے تم خود جو ہے نا اس کو اپنی قمیض بنوا لو، اور دوسرا جو ہے اپنی بیوی کو دو کہ وہ اپنی اوڑھنی بنا لے۔ تو اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام فرمایا، اس کو دوبارہ واپس بلایا اور کہا کہ جو اپنی بیوی ہے اس سے کہنا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ موٹا کپڑا بھی لگا لے تاکہ اس کا جسم جو ہے نا عیاں نہ ہو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اوڑھنی جو ہے، جو ہم چادر جو عورتیں عمومی طور پر اوڑھتی ہیں، تو وہ بھی ایسے بالکل کپڑا ایسا نہ ہو جس سے اس کا جسم جو ہے یا اس کے کپڑے یا زینت جو ہے وہ باہر نظر آتی ہو، بلکہ ایسی ہو کہ اس کی نیچے والی زینت جو ہے، یہ نہیں کہتے کہ بالکل کوئی وہ کمبل ہو، بلکہ یہ ہے کہ کپڑا جیسے آج کل یہ جو مکس فائبر کا کپڑا باریک ہوتا ہے اس طرح کی چادر اگر ہو تو وہ مناسب ہے۔ صحیح۔ امید ہے ویورز آج آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جلد ہی آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔